ہمارے ملک میں ٹرانسجینڈر بل پاس ہوا ہے، مفتی صاحب اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا یہ اسلام میں جائز ہے؟ یہ بل کچھ دن پہلے پاس ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں میں دو جنس پیدا کی ہیں، ایک مرد اور ایک عورت، اور اس جنس کا پتہ کب چلتا ہے؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے۔ پیدا ہونے کے فوراً بعد پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ اگر وہ لڑکا ہے تو موت تک اس کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جو مرد کے ساتھ پیش آتا ہے۔ اس کو وہی حقوق دیے جائیں گے جو ایک مرد کو دیے جاتے ہیں، کیونکہ علامات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مرد ہے۔ اگر بچے کے اندر علامات عورت کی ہیں تو اس کے ساتھ زندگی بھر وہی معاملات ہوں گے، اس کو وہی حقوق دیے جائیں گے جو عورت کے حقوق ہیں۔ ایک تیسری قسم ہے، بعض مرتبہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس میں کچھ اعضاء مرد والے ہوتے ہیں اور کچھ اعضاء عورت والے ہوتے ہیں، تو اس وقت کیا کیا جائے؟ جس کو مخنث کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ ایسی حالت میں یہ دیکھا جائے گا کہ اس میں علامات زیادہ تر کون سی ہیں، مرد والی علامات زیادہ ہیں یا عورت والی علامات زیادہ ہیں۔ اگر اس بچے میں زیادہ نشانیاں مرد والی ہیں تو اس کو مرد ڈکلیئر کیا جائے گا۔ باقی جو کچھ علاماتیں عورت والی ہیں ان علامات کو عیب سمجھا جائے گا اور ان کو ختم کیا جائے گا، چاہے آپریشن کے ذریعے یا کسی بھی طریقے پر ان علامات کو ختم کیا جائے گا۔ جو تھوڑی ہیں، جو زیادہ ہیں، اسی کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ پیش آئے گا۔ اگر اس کے اندر عورت والی نشانیاں زیادہ ہیں، مرد والی کم ہیں، تو مرد والی علامات کو عیب سمجھا جائے گا، ان علامات کو ختم کیا جائے گا اور اس کو عورت ڈکلیئر کیا جائے گا۔ پھر ساری زندگی اس کو وہی حقوق دیے جائیں گے جو ایک عورت کو حقوق دیے جاتے ہیں۔ یہ ہے ٹرانسجینڈر۔ یہ ہے، اگر آپ کسی کو حق دینا چاہتے ہیں تو اس نسل کو آپ اس طرح حق دے سکتے ہیں۔ لیکن جو ہمارے ملک میں بل پاس ہوا ہے اس کا مقصد کچھ اور ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ جب بھی کوئی لڑکا یا لڑکی جب 14 سال کی عمر تک پہنچ جائے تو اس کے بعد اگر اس کو محسوس ہو کہ بھائی میں اگرچہ مرد ہوں، میرے اندر نشانیاں مرد والی ہیں، لیکن میرے اندر فیلنگ جو ہے وہ عورت والی ہے، تو گورنمنٹ اس کو حق دیتی ہے کہ آپ اپنی مرضی سے، اگر آپ اپنی مردانگی پر مطمئن نہیں ہیں، آپ نادرا چلے جائیں اور ان سے لکھوائیں کہ بھائی آج سے مجھے عورت ڈکلیئر کیا جائے۔ یہ ہے ٹرانسجینڈر بل جو پاکستان میں پاس ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس فطرت پر ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارے حکمران اس فطرت کو مٹانا چاہتے ہیں۔ اگر ایک مرد کو آپ عورت ڈکلیئر کرو گے کہ بھائی یہ خود چاہتا ہے کہ یہ عورت بن جائے، نادرا نے اس کو عورت ڈکلیئر کر دیا، اب وہ اپنے آپ کو عورت بنانے کی کوشش کرے گا، میک اپ کرے گا، سرخی پاؤڈر لگائے گا، یا ڈاکٹر سے آگے جا کر یہ بھی قانون پاس ہوگا، پھر ڈاکٹر اس کو باقاعدہ سے عورت بنانے کی کوشش کریں گے جیسا کہ دیگر ممالک میں ہوتا ہے۔ تو جب نادرا اس کو عورت ڈکلیئر کرے گی تو ظاہر ہے اب وہ ایک طرح سے عورت اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے، خود کو عورت بنانا چاہتا ہے، تو اس کی شادی کس کے ساتھ ہوگی؟ ظاہر ہے یہ اپنے لیے دولہا تلاش کرے گا، دلہن تلاش نہیں کرے گا۔ جب یہ دولہا تلاش کرے گا تو یہ حقیقتاً تو مرد ہے، مرد کا مرد سے جب نکاح ہوگا تو وہی کام ہوگا جو حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے میں ہوتا تھا، مرد مرد کے ساتھ بدکاری کرے گا، اور اس سے کتنا معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آگے جا کر جو اس کے نقصانات پیدا ہوں گے اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ تو یہ اللہ کے قانون کے خلاف۔ اچھا، بعض ڈاکٹر بھی عذر پیش کرتے ہیں، ان کے پاس اگر کوئی مریض چلا جائے نا کہ میں اصل میں تو میں مرد ہوں لیکن میرے اندر جو فیلنگز ہیں وہ عورت والی ہیں۔ آپ ذرا غور کریں، کسی جانور میں آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ایک کتا ہو اور وہ کتے کے اندر جو ہے کتیا والی فیلنگز ہو؟ ایک جانور گدھا ہے اور اس کے اندر فیلنگز گدھی والی ہو، ایسا ہوتا ہے؟ تو یہ انسان کے اندر کیسے ہے کہ ایک آدمی مرد ہے لیکن اس کے اندر جو فیلنگز ہیں وہ عورت والی ہو؟ اصل میں یہ فیلنگز عورت والی نہیں ہوتی۔ جو بندہ بچپن سے مفعول بننے کا عادی ہو، بدکاری کروانے کا عادی ہو، اس کے اندر پھر یہ جو ہے عورتوں والی صفات پیدا ہوتی ہے۔
یا جو بندہ زیادہ تر عورتوں میں مخلوط رہتا ہے اس کے اندر عورتوں والی علامتیں پیدا ہوتی ہیں، یا جو بچپن سے اس گناہ کا عادی ہو، بدکاری کروانے کا عادی ہو، اس کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ پھر وہ چاہتا ہے کہ میں مستقل اس گناہ میں مبتلا رہوں اور حکومت کی طرف سے مجھے یہ حق حاصل ہو۔ تو اب حکومت اس گناہ کو باقاعدہ قانونی طور پر پاس کرنا چاہتی ہے کہ جس کا دل چاہے وہ اس گناہ میں زندگی بھر مبتلا رہے۔ ان بل پاس کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو دین سے بیزار کیا جائے، پھر لوگ صرف وہ جو چٹپٹا دین ہوگا اسی کو لیں گے، 12 ربیع الاول والا یا پھر محرم والا، اس طرح کا دین لوگ لیں گے، باقی سارے دین سے لوگ نفرت کریں گے۔ کیونکہ اب جو ہمارے اسمبلی میں لوگ بیٹھے ہیں نا، پہلے ہم سمجھتے تھے کہ ان میں ایمان کی کمی ہے، اب ہم کہتے ہیں ان میں غیرت کی بھی کمی ہے۔ صرف ایمان کمزور نہیں ہے، غیرت بھی ختم ہو چکی ہے، جو اسمبلی میں بیٹھ کر اس طرح کے غلیظ بل پاس کیے جا رہے ہیں۔